کہ ایک شہزادی کا جب غیر صحیح سے نکاح ہوتا ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ سادات سے نکل جاتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی اولاد غیر سید ہوگی. تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسے صدقہ جو حرام تھا وہ کھانا پڑے گا. چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو اس کی عزت تھی اس کا جنازہ نکل جائے گا. اس سادات کی اس سے بڑی توہین کیا ہو؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ چیز کہ میں ادعا کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا ہے، اگر میرے پاس دلیل ہے کہ پیغمبر نے فلان کام نہیں کیا تو میں کہہ سکتا ہوں. اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے فلان کام کیا یا نہیں کیا، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں کسی چائنیز شخص سے چائنیز زبان میں بات کی یا نہیں کیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب زبان جانتے تھے. ائمہ علیہ السلام وہ حتی حیوانات کے زبان جانتے تھے، جانوروں کے زبان. اب کیسا اتفاق پیش آیا ہے کہ مثلا کوئی چائنا سے ایک شخص آیا ہو، مکہ مدینہ کئی ملاقات ہوئی، یہ تو امکان تو ہے، لیکن کیا واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنیز زبان میں بات کیا؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن میں کیا قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی چائنیز سے چائنیز میں بات نہیں کیا؟ میں نہیں کہہ سکتا، اس کو میں رد نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ بات کیا نہیں، ہو سکتا کیا، ہو سکتا نہیں کیا ہو، کیونکہ ان کے ہر احوال تاریخ میں مذکور نہیں، ان کے ہر کام مذکور نہیں تاریخ میں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو بیٹیاں ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ان کے گھر سے جو بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بیٹیاں پوتیاں، امام حسین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، پھر بقیہ ائمہ علیہ السلام، ان کی بیٹیوں کے نام ملتے ہیں، پوتیوں کے نام نہیں ملتے، کہ ان کے جو لڑکے کی لڑکیاں ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں، ان کے نام بھی نہیں ملتے. اب یہ کہ انہوں نے کن لوگوں سے شادی کیا یہ تاریخ میں بہت کم مذکور ہے، یعنی کہ دامادوں کے نام تو ملتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کن لوگوں نے کن لوگوں سے شادی کی ہے، یہ ایک مجہول چیز ہے، غیر معلوم چیز ہے. انہوں نے کیا کن قبیلے سے شادی کی ہے، کن قبائل میں ان کی شادی ہوئی ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو آپ اس لیے ادعا نہیں کر سکتے میرے عزیز کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے غیر سادات میں. اگر آپ کے پاس لسٹ ہوتا نا ان کے دامادوں کا، یہ بیٹی ہے اس کی شادی وہاں ہوئی، یہ بیٹی ہے اس کی شادی وہاں، نہیں بات کر غیر سید سے نہیں ملتا، بہت سارے ہیں ثابت ہوتا، معصومین کا عمل ثابت نہیں ہوتا غیر سادات کے ساتھ. سنیں میرے بھائی سنیں جناب، نہیں دیکھیں میرے محترم، جب مذکور ہی نہیں ہے ان کے بیٹیوں کے دامادوں کے نام تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غیر سید کوئی نہیں ہے؟ یہ ایک چیز ہے بغیر علم کے آپ بات کر رہے ہیں. امیر اختر کی کتاب پڑھے نا ام البنین، اس میں اس نے باقاعدہ ساری بیٹیوں کا لکھا ہوا ہے کہ سادات کے ساتھ نکاح ہوا ہے. لے کے آئے ادھر، لے کے آئے کہ ہر بیٹی کا نام اور اس کے ساتھ داماد کا نام بھی ہو. یہ نہیں ہے بھائی، تاریخ میں نہیں ہے. کسی تاریخ میں اپنا نجات عائشہ نے جو کتاب لکھی تعریف اسماء آل محمد، بالکل اس میں یہ چیز نہیں ہے جو آپ ادعا کر رہے ہیں، اس میں نہیں ہے. تبدیل کرنی پڑی ہے، ورنہ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں نہیں ہے. وہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں یہ مطلب نہیں، وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے یہ مطلب جو آپ ادعا کر رہے ہیں. دامادوں کے نام کسی کتاب میں نہیں ہے، بات ہی ختم ہے بھائی. اب نہیں، یہ حدیث آپ نہیں مانتے الفقی والی؟ ہاں، وہ حدیث بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے. تو اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں میرے محترم ناظرین. ایک معنی یہ ہے کہ جن کی طرف انہوں نے نظر ڈالا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں بچے ہیں جناب جعفر علیہ السلام کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ان کی بات ہو رہی ہے. یہ آپس میں ان کی شادی ہو جائے، یہ اچھی بات ہے. ہماری بیٹیاں، پلیز بات کرنے دیں، پلیز بات کرنے دیں نا، پلیز بات کرنے دو، سیداتی نبی کی بیٹی نہیں ہے، پلیز وہ بھی بیٹی ہے تو وہ بھی پلیز بات کرنے دو. ایک احتمال یہ ہے، میری بات اگر غلط بھی ہے تو سن لو پہلے. ایک بات یہ ہے کہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے، صرف جو مجلس میں بیٹھے ہیں، ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں، جن کی بات ہو رہی ہے، جعفر علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو ان کے صلب سے وہاں اس مجلس میں ہیں، جو وہاں پہ، یا ان کے آپس میں شادی ہو جائے. ایک احتمال یہ ہے. دوسرا احتمال جو آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے ان کے نسل کے اولاد ہیں، ان کے آپس میں شادی ہو جائے. اگر ہم کہتے ہیں اس کا مطلب پہلا ہی احتمال ہے، دوسرا احتمال نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر دوسرا احتمال ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے واجب ہوتا کہ شادی صرف کن کے درمیان ہو جائے، جناب جعفر علیہ السلام کے اولادوں کے درمیان اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولادوں کے درمیان شادی ہو جائے. اور یہ باہر کبھی شادی نہ مرد ان کے لیے، کیونکہ یہ بھی بتایا نا وہ بنونا لبناتنا، کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے. تو جس طرح بیٹیوں کے لیے حرام ہے کہ کوئی غیر ان سے شادی کرے، اس سے بیٹوں پہ بھی حرام ہو جاتا.
کہ کوئی سید کسی غیر سیدانی سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے، جو پہلا احتمال ہے. جی بسم اللہ. دیکھیں اللہ یار صاحب، بات یہ ہے، آپ نے اپنے طرف سے جو بات کہہ دی ہے، اپنی رائے پیش کی ہے اپنا. اب میں بھی اسے قیاس کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ نے نور سر رضوی صاحب کو پریشر نے کیے رکھا، آپ قیاس کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، ہر بات پہ اپنا قیاس بنا دیا تھا. یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے. لیکن میری عرض یہ ہے، جو آج کی سیدزادیاں ہیں، کیا وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر ان سے نبی کا نکاح جائز ہے؟ نعوذ باللہ، نکاح ان سے نہیں ہو، جو جن سے نبی پاک کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ آل رسول میں آتی ہیں، آل محمد میں آتی ہیں، نبی کی بیٹیاں کہلاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو الفاظ موجود ہیں کہ بنا تو نہ ہماری بیٹیاں، ورنہ کہہ دیتے کہ یہ بنا تو علی جن و جعفر اور علی کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یقیناً دیکھا ان کی طرف ہے، کیونکہ بیٹیاں تھیں، سیدزادیاں بیٹھی تھی وہاں پہ. دلیل تو یہ پیش کرنی تھی کہ یہ جو ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہی ہوتی ہیں. اول تو اسی ایک حصے کو دیکھ لیا جائے، صاحب عقل اس نتیجہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سیدزادی کا نکاح صحیح ہوتا ہے، اور ہمیشہ رشتہ بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کو دینا ہے. جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی، النکاح رق النکاح، ایک کنیزی ہوتا ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا بیٹی کے لحاظ سے. جب آپ نے اپنی بیٹی کس کو دینی ہے تو غور کرنا ہے، آپ کس کو کنیزی میں دے رہے ہیں، کس طرح کا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے، کون ہے، اس کا معیار کیا ہے، خوب بنتا ہے نہیں بنتا، ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کے لحاظ سے یہ معیار مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کا نسب دیکھنا ہے، اگلے بندے کا معیار چیک کرنا ہے، وہ کیسا کس طرح کا ہے. نبی پاک نے یہاں پہلے بیٹیوں کا استعمال کر کے ٹیمپ لگا دی، ہماری بیٹیاں ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے. اب دوسری بات یہ کہ اگلا حصہ ہے، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جی آپ سیدزادی سے ہی نکاح کر سکتے ہیں، تو اس پر تو درایتاً موجود ہے، عمل موجود ہے معصومین کا، غیر صدا سے شادیاں ہوئی ہیں، لیکن سیدزادی کا کسی غیر سے شادی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، مانے یا نہ مانے، حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر سید کا کتنے ملتے ہیں ان کے نکاح سادات سے ہوئے ہیں، نبی پاک کی حدیث کے مطابق، آپ کے بقول کتب اربع بالکل صحیح ہیں، ان کی ساری حدیثیں مانی جاتی ہیں، انہیں بالکل مانا جاتا ہے. تو یہ حدیث تو یہ بھی آپ مانے نا، کیونکہ ہم نے موقع پہ اپنا ثابت کرنا تھا. آپ یہاں تو یہ حق ہی نہیں دیتے ہمیں آپ دلیلیں پیش کریں جواز کے لحاظ سے. ہم نے پیش کرنے دلیلیں کہ ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ یہاں نبی نے بیان کر دیا ہماری بیٹی ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں. تو بھئی اب نبی کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ کیا غیر صحیح نبی کے بیٹے کہلاتے ہیں جن کو پھر صدقہ حلال ہوتا ہے؟ اور دوسری بات میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں، اور جو سادات ہیں، خدا کے لیے میں سادات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اپنے دامن میں، اپنے ضمیر میں ذرا جھانکیں کہ ایک سیدزادی کا جب غیر صحیح سے نکاح ہوتا ہے اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ سادات سے نکل جاتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی اولاد غیر سید ہوگی. تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسے صدقہ جو حرام تھا وہ کھانا پڑے گا. چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو اس کی عزت تھی اس کا جنازہ نکل جائے گا. اس سادات کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ جن کے گھر زیادہ جانے سے منع کیا گیا، جن کی حرمت نبی کی وجہ سے، نسب نبی کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو مائیں بنا دیا گیا. جب مائیں تو بیٹیاں بہنیں بنا دی گئیں. نبی پاک نے کہہ دیا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. اتنے سارے دلائل جو موجود ہیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے، کسی امام کی بیٹی کا ہوا تذکرہ نہیں ملتا، ان کا ذکر نہیں ملتا. علی جاری صاحب، آپ کو چاہیے اس پہ ورک کریں، آپ دیکھیں، آپ مزید اس پہ کام کریں کہ یہ جو ملتے ہیں آواز جن بیٹیوں کے، ان میں سے کسی کا غیر سید کے ساتھ کیوں نہیں ثابت ہوتا؟ جیسا کہ بی بی شریقۃ الحسین ہے تو جعفر کے بیٹے کے ساتھ ہوا. تو یہ ساری چیزیں غیر معلوم ہے بھائی، جن کے نکاح ہوئے ہیں، جن کے ہوئے ہیں وہ سادات میں ہوئے ہیں، غیر سادات میں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اب کہاں سے آپ کہتے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ ثابت کرو نہیں ہوئے ہیں، ثابت کرو نہیں ہوئے ہیں نا. آپ میرا مخاطب آپ نہیں ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ثابت کریں. اور بھائی آپ ثابت کریں کہ کسی بھی امام علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی نے کسی غیر سید سے شادی نہیں کی ہے، دلیل لائیں. میرے نبی نے کہہ دیا ہماری بیٹی ہیں ہی ہمارے بیٹوں کے لیے. اللہ یاری صاحب، یا تو آپ کتب اربع نہ مانیں، آپ کہہ دیں ہمارا میرا عقیدہ ہے، میں کافی کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس صرف یہی دلیل ہے، یا تو آپ یہ کہہ دیں. اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے، اس کا مطلب سن لو نا بھائی، سن لو نا بھائی، آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا، آپ کا یہ آپ تو سب سے بہتر جانتے ہیں. جب عمل موجود ہے آپ اس کی نفی کیسے کر رہے ہیں؟ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. سب لوگوں کو سمجھ آ گئی بھائی آپ کی بات، بہت مہربانی. آپ دوسروں کو تک گئے ہیں بھائی، 2 بج گئے، پلیز، ٹھیک ہے نا، 5 گھنٹے ہو گئے. اجازت ایک آخری حدیث پیش کرنی ہے ابھی، آخری حوالہ نہیں، کافی ہے تک گیا ہوں. آخری ایک سوال کرنا ہے چھوٹا سا، وہ جو ہشام والی بات، سوال کرو.
جو ہشام والی بات ہے. یار صاحب آپ نے کہا یہ تقیتاً مولا نے کہہ دیا، اس وجہ سے مولا نے کہہ دیا. تقیتاً وہ بات کی جاتی ہے جو بات حق نہیں ہوتی، چھپایا جاتا ہے. تقیہ کا یہی مطلب ہے نا. جیسا کہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مولا کا صاحب نے اسے کہنا کہ جی وضو آپ نے سنن جو عام ہے ان کے طریقے پہ کرتے رہنا ہے. تقیہ تو حقیقت کو چھپانے کا نام ہے، اور مولا نے کہہ دیا ساننا اری صدقہ تھی، ہمیں اللہ نے صدقے سے پاک رکھا. یہ تو عین حقیقت ہے. تو یہ کیسا تقیہ ہے؟ سچ بیان کرنا یہ کیسے تقیہ ہے؟ مالکوں نے یہاں سٹیمپ یا تو یہ مانے، میری بات سنیں، یا تو یہ مانے جو پہلی روایت تھی مقداد بن اسود والی، یا اس کے علاوہ جو اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں حارث بن زید بن حارث والی. بات یہ ہے کہ یا تو یہ مانے ہاشمی سادات پہ جو بنی ہاشم تھے ان پہ صدقہ جائز تھا. اگر ان پہ صدقہ حرام ہے تو حارث ہے پھر ماننا پڑے گا جن پہ صدقہ حرام ہے ان سے نہیں ہوتا، ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا غیر سید کا. البتہ جنہوں نے مودت میں آ کر کس نے کہا میں ہاشمی ہوں، ہاشمی ہو کے جس نے کہا میں علوی ہوں، یعنی علی سے محبت کرتا ہوں، قبیلہ بنو ہاشم سے میری محبت ہے، اس وجہ سے میں بنو سات ہوں، لوگوں نے انہیں بنو ہاشم مشہور کر دیا، ہاشمی مشہور کر دیا، یا جناب علی علوی مشہور کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں یہ جعفری مشہور کر دیا. اب یہ درایتاً موجود ہے سادات جو ہاشمی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، جو علوی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں، جو اس کے علاوہ جعفری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سید نہیں ہیں. ہم جعفر سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کی وجہ سے علوی ہیں، ہم بنو ہاشم سے محبت کی وجہ سے ہاشمی کہلاتے ہیں، قریش بھی ہاشمی کہلاتے ہیں. تو یہ چیزیں ذرا دیکھیں آپ، جب معصوم نے سٹیمپ لگا دی صدقہ ہم پہ حرام، تو یہ کیسا تقیہ؟ معصوم نے کیسا تقیہ کیا؟ اب جواب سن لو، عزت کا تقیہ کیا، جواب سن لو بھائی، جواب سن لو بھائی میرے عزیز میرے بھائی. حدیث کا جواب دیں آپ، یہاں تقیہ کیسا ہے؟ تقیہ کیسا؟ سنیں گے نا، سنیں گے تو جواب آئے گا بھائی. یہ کتاب ادروائز یہ کافی ہے، آپ چپ ہوں گے تو جواب ملے گا نا. چپ رہیں گے تو یہ کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 5، او بھائی جلد نمبر 5 او بھائی سن لو. حدیث یہ ہے، حدیث پوری طرح سے پڑھو. شام سے ایک خارجی نے کہا، سن لو پھر بات نہ کاٹو، کہ کیا عجم عرب میں شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا عرب قریش میں شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے؟ یتزوج فی بنی ہاشم، کہاں جی ہاں. کس سے سنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. خارجی آتا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ ہشام نے مجھے یہ بتایا کہ غیر لوگ بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں صحیح ہے، میرا یہی موقف ہے. تو آپ اس حدیث میں میرے بھائی میرے عزیز میرے محترم، یہ بزرگ محدثین نے، کلینی نے کافی میں، شیخ نے تہذیب میں، صاحب وسائل الشیعہ نے، شیخ حر نے وسائل الشیعہ میں، صاحب مستدرک نے اپنے کتاب مستدرک، سب نے جس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اس حدیث کو المؤمن کفو المؤمنہ کے باب میں نقل کیا. مومن مومنہ کا کفو ہے اس میں نقل کیا، کیونکہ اس میں تصریح ہے میرے محترم بھائی، اس میں تصریح ہے کہ غیر ہاشمی بنی ہاشم میں شادی کر سکتا ہے. بنی ہاشم میں فاطمی آ جاتے ہیں. تو آپ اس حدیث سے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا یہی موقف ہے، دیکھیں پھر سنیں بات اچھی طرح سے سنیں. پھر وہ خارجی آ کے کہتا ہے اگر آپ کا یہی موقف ہے، کیونکہ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابو حنیفہ کا، شافعی کا، ان لوگوں کا فتویٰ یہ تھا، جماعت عمریہ کا، کہ عرب عجم میں شادی نہیں کر سکتا. اور بہت سارے ان کے علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ قریش جو ہے بنی ہاشم میں شادی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اس کو تعجب ہوا ہے کہ اب ایسا، تو مجھے خارجی کہتا ہے مجھے دے دو. تو اب تقیہ کا سن لو کہ یہاں پہ تقیہ کیسا ہے، کیوں ہے تقیہ. اس طرح ہے، امام علیہ السلام اگر اس کو بتاتے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم خارجی، تم کافر ہو، تکفیر اگر کرتا ہو اس میں بے احترام، اس سامنے سے وہ گالی بھی دے سکتا ہے. ایک شخص کے سامنے اگر آپ اس کی بے حرمتی کریں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے الٹا، وہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے گا. لوگوں سے سن لیں پلیز سن لیں، لوگوں سے اپنا احترام کرایا جاتا ہے. لوگوں سے احترام کوئی آپ کا نہیں کرتا، احترام کرایا جاتا ہے. اگر امام علیہ السلام اس کی تکفیر کرتا، پہلی بات ہے کہ وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ خارجی بھی آگے سے کچھ کہہ لیتا، بدتمیزی کرتا. ائمہ اطہار علیہ السلام اپنی بدتمیزی نہیں کراتے تھے. پھر آگے جا کر فتنہ کرتا کہ بھائی دیکھو یہ شیعوں کا امام ہے، روافظ کا امام ہے. اس کا موقف یہ ہے کہ ہم لوگ یہود نصارہ ہیں، ہمارے عورتوں سے ہمیں یہ رشتہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ابو بکر عمر کے پیروکار ہیں. اس میں فتنے، تقیہ بات سمجھ میں آ رہی نا. اس لیے تقیہ ہے، اس میں جو اصل وجہ ہے وہ نہیں بتا سکتے ان کو، کیونکہ اس میں فساد کا خدشہ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس لیے رشتہ نہیں دیتے کہ بھائی آپ کے لیے صدقہ جائز ہے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. صدقہ سبب نہیں ہے، صدقہ سبب نہیں ہے حرمت کا، کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی جس کتاب سے آپ نے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے مطابق یہاں پہ نعوذ باللہ، یہاں جھوٹ بول دے بات سامنے.
بات سنیں کہ اسی کتاب میں جس صفحے میں یہ حدیث ہے، اس سے پہلے والے صفحے میں، اسی باب کے پہلی جو حدیث، دوسری جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت زباع بنت زبیر کی شادی کرا دی، کس سے؟ مقداد سے. اور دوسری کتب میں بھی ہے، دوسری اسانید کے ساتھ مخالفین نے بھی روایت کیا کہ یہ دونوں کا صدا سے تعلق نہیں ہوگا، یہ صدقہ کھانے والے ہوں گے پھر نہیں. یا معصوم کے زبیر یا معصوم نے جھوٹ بولا ہے یا صدقے والی بات کو مانے. نہیں، آج ایک بات تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی نا. نہیں، جھوٹ نہیں بولا، یہ حدیث صحیح ہے. زبیر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، بنی ہاشم میں ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے. مقداد ایک عام ہے، ہندو کا بچہ ہے لیکن مومن ہے، اس پہ صدقہ، اس کے لیے صدقہ جائز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرا ہے. اور اس آخر میں، اسی حدیث کے آخر میں خود اس ناصبی نے کہا ما خرج من قول صاحب. یہ کتنا حکیم انسان ہے، اس نے میری بات رد کر دی، میری خاصگاری جو ہے اس نے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا، لیکن اپنے قول سے بھی نہیں پھرا کہ قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتا. وہ اس شخص کو بھی پتہ چلا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ جی ہاں جی، تو بنی ہاشم ایک عام ہے، عنوان ہے. سب فاطمی سادات ہیں، حسنی ہیں، حسینی، یہ سب ہاشمی ہیں، یہ سب ہاشمی. غیر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ان میں شادی کر سکتا ہے، ختم بات، رشتہ لے سکتا ہے. جو حدیث آپ اپنے لیے لاتے ہیں نا، یہ آپ کی ضد میں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. پوری حدیث پڑھیں، شروع سے نہیں پڑھتے آپ لوگ، درمیان میں سے دو فقرے پڑھتے ہیں. رزلٹ آخری ہوتا ہے، جو آخر پہ آتا ہے نا وہ نتیجہ ہوتا ہے. اب میری بات سنیں، آپ نے بات کر لی ہے نا، میری بات سنیں آپ. اول تو یاری صاحب ہر باب ایک منٹ، اس بات کے بعد خداحافظی ہے بھائی ان سے. آخر ہے یا حرف آخر ہے، کوئی بات نہیں ہے، حرف آخر ہے، پھر مل لیں گے، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اتنا میں پہلے کہہ دوں والا یار صاحب، یہ کام چھوڑ دیں، اس میں بہتری ہے. اس طرح کے سادات کی توہین سے باز آ جائیں، شاید آپ کی بخشش ہو جائے، ورنہ یقین مانیں ہمارے حساب ہے آپ کا اللہ حافظ. بہرحال بات سنیں میری، چلیں، یہ تو پھر مقدر کی بات ہے. آپ کے بات یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے، ناظرین سے. اس خارجی نے آ کے یہ کہا کہ میں جی کیا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. تو معصوم نے اسے کیا جواب دیا؟ ساننانی صدقہ تھی، ہم پہ صدقہ حرام ہے. میں اللہ یار صاحب یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معصوم کے پاس کیا فقط یہی چیز موجود تھی؟ فقط یہی چیز تھی؟ حالانکہ ہر باپ اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی میں وارث ہوں، میں نہیں دیتا رشتہ. یہ بڑا خوبصورت جواب تھا، جی میں رشتہ دیتا نہیں، والا مختصر بات ہی ختم ہو جاتی. ولی کو اختیار ہوتا ہے. یہاں یہ کہنا کہ جی صدقہ ہم پہ حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں کی محل کچیل ہوتا ہے، ہم اس فضیلت میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. اتنا تفصیلاً جو جواب دیا بادشاہوں نے، آپ کے مطابق نعوذ باللہ یہ بادشاہوں نے جھوٹ بول دیا، ایسے فراڈ اس کے سامنے مار دیا، جی بس یہ بس یہاں سے ٹل کے چلا جائے. میری بات سنیے گا مکمل ہے یاری صاحب. دوبارہ کہہ دو کیا ہوا، دوبارہ مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کہہ دیں کیا ہوا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. اول تو باپ کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے رشتے کا حق رکھتا ہے، ولی کی اجازت ہوتی ہے. اگر سرکار صادق سے یہ کہا جا رہا تھا تو بادشاہ کہہ دیتے کہ میں مالک کو میری مرضی ہے، میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، تو خارجی کیا کر سکتا تھا؟ کہہ دیتا شریعت یہی کہتی ہے ولی کو اختیار ہوتا ہے، لہذا مجھے اختیار ہے، میں رشتہ نہیں دینا چاہتا. یہ بڑا پیارا جواب تھا، اس کا منہ بھی بند ہو جاتا، وہ یہاں سے دفع ہو جاتا. لیکن یہ کہنا ساننا علی صدقہ تھی، ہم پہ صدقہ حرام ہے جی، یہ لوگوں کے ہاتھ کی میل کچیل ہوتا ہے، ہم اپنی اس فضیلت میں آپ کو شامل نہیں کر سکتے، آپ کو شریک نہیں کر سکتے. اللہ یاری سے بادشاہوں کا یہ کہنا، آپ یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہیں کہ بادشاہوں نے نعوذ باللہ جھوٹ بول دیا تھا جی، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہی نہیں ہے، یہ بالکل عین حقیقت ہے، یہ عین سچ ہے. صدقہ صدقات پہ حرام ہوتا ہے. اب جب مالکوں نے صدقے کو دلیل بنایا، آپ کو پہلا حصہ تو یاد ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. آج اگر اس دور میں ہمارے علاقے میں آپ ہوتے، میں آپ کو وہ گھر دکھاتا جنہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہاشمی فلاں سلمان ہاشمی، فلاں فلانا ہاشمی، فلاں فلانا ہاشمی. لیکن جب ان سے بات کی جائے کہ جی آپ ہاشمی سادات ہیں، کہتے ہیں جی ہم سید نہیں ہیں، ہم خالی ہاشمی کہلاتے ہیں. کیوں؟ ہم بنو ہاشم سے ہماری محبت تھی، ہمارا ان کے ساتھ تعلق تھا، ہم اس قبیلے سے محبت کرنے والے تھے. جعفری سے کہا جائے کہ آپ جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، نہیں جی ہم جعفر، ہم سید تو نہیں ہیں، کہلاتے ہم جعفری ہیں. یہاں موجود ہیں، پنجاب نہیں ہے، یہ مدینے کی حدیث ہے، پنجاب کی نہیں ہے، ملتان کی نہیں ہے، ملتان نہیں ہے، یہ مدینے کی حدیث ہے، پنجاب کی نہیں ہے، ملتان کی نہیں ہے بھائی، ملتان کو چھوڑو.
ملتان چھڈو جی ساڈے نال اس اون پنجابی وچ تاڈے نال گل کرنا پنجابی وچ مناظر کرو پنجابی وچ پنجابی وچ گل کرو میں اپنا موقف ثابت کر رہا ہوں آپ اسے مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی پنجابی وچ ثابت کرو ہمارے علاقے میں موجود ہے چاہے تو آپ کہیں تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو بیان جاری کروا سکتا ہوں تو کہتے ہیں ہم جعفری ہیں لیکن جعفر اس سے کیا ہوتا ہے علوی ہیں لیکن علی کی اولاد میں سے نہیں ہے ہاشمی ہیں لیکن بنو ہاشم ایسا نہیں ہے لیکن پھر ہم مذاق بنا رہے ہیں پھر مجھے حدیث سنانی پڑے گی نہیں میں کہنا کہ پنجابی وچ گل کرو آخر وچ پنجابی وچ گل کرو جناب سرائکی وچ گل کرو سامعین اور ناظرین عرض میں اتنے کرنا چاہتا ہوں ہم بس بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہر ایک کے مقدر کی بات ہے کسی کے ہنسنے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی میرے امام نے کیا دیا ہم پہ صدقہ حرام ہے لہٰذا یہاں سے دلیل ایک تو یہ قائم ہو جاتی ہے جس پہ صدقہ حرام ہوگا یار صاحب خاموشی کے ساتھ جس پہ صدقہ حرام ہوگا اس کا نکاح غیر سید کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا مولا کے اس فرمان کے مطابق آپ پہلے حصے سے دلیل پکڑ سکتے ہیں دوسرا حصہ آپ کو کیا سانپ کاٹ جاتا ہے آپ کو موت آ جاتی ہے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے مالکوں نے صریح نص پیش کر دی ہے جس پہ صدقہ حرام ہے وہ غیر سید سے شادی نہیں کر سکتی اس بات کو نہیں مانا جاتا کیوں اللہ جاری صاحب کہتا جی نعوذ باللہ معصوم نے جھوٹ بول دیا ہے معصوم نے تقیہ کر دیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا باقی مولا کے پاس دلیل ہی نہیں تھی مولا نے حقیقی دلیل پیش کر دی جو حقیقت ہے جو بالکل فرق کو ظاہر کرتی ہے جس وجہ سے شہزادی غیر سید کے ہاں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ شہزادی کو نعوذ باللہ پھر حرام کھانا پڑے گا اور جہاں حرام خوراک ملے تو بندے حرام ہی پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ سادات کو بھونکتے ہیں جیسے آج کل لوگ سادات کو بھونک رہے ہوتے ہیں اللہ جاری صاحب کہنا اتنا سا ہے اس حدیث سے جو موقف میرا ہے وہ زیادہ ثابت ہوتا ہے نہ کہ آپ کا اپنا ثابت ہوتا ہے یہاں پہ نہ تو کیونکہ سرکار چھٹے بادشاہ حتمی صداقتی کہلاتے ہیں بھائی صاحب مجھے بات بتاؤ ممتاز مولا نے دلیل قائم کر دیا یاری صاحب یا انکار کرے مولا نے جھوٹ بولا کہیے والی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ بھائی صاحب جب امام علیہ السلام نے کہیے آپ دلیل لے کے آئے تو پھر میں مان جاؤں گا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ذاتی اوپینین دلیل بتاتے تک گئے بھائی آپ مجھے بتائیں اس حدیث یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا ذاتی رائے والے دین کی کوئی حیثیت نہیں اصول کافی آپ خود بیان کرتے ہیں نا اور بھائی صاحب میں دین قیاسی دین ہوتا ہے رائے نہیں ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو اجتہاد والے ہیں ممتاز بھائی مجھے یہ بتا دیں اس حدیث میں یہی ہے صدقے والی بات زیادہ واضح ہے بنسبت پچھلی باتوں کے جسے آپ نے دلیل بنایا او بھائی اب بات کرنے دو گے نا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہشام نے بھی روایت کیا حجت تمام ہو گئی ہے عقل والے سمجھ جائیں گے جب امام علیہ السلام نے 2 بار اسی حدیث میں کہہ دیا کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں اور اس بات سے خارجی نے بھی یہی سمجھا کہ اب میرے لیے اجازت دیں پلیز سوال سن لو پلیز بھائی سن لو جواب عمل بتا رہے عمل زیادہ مضبوط ہوتا ہے یاری صاحب آپ خود کہتے ہیں بھائی سن لو مولا نے منع کر دیا بھائی سن لو سوال سن لو پھر جواب دے دو آج کی بار یہ دلیل آپ نے پیش نہیں کرنی ہماری دلیل ہے بھائی سوال کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے تو آپ کو وحشت ہوتی ہے سوال سن لو پھر بھائی تو سن لو پھر تسلی سے سن لو تسلی سے سن لو بھائی جب امام علیہ السلام نے بار بار کہہ دیا اسی روایت میں کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں اور خارجی نے بھی وہی سمجھا اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے رشتہ دے دو اس نے کہا جب جائے پلیز سن لو اس بات کا مفہوم یہی تھا کہ غیر واضح بھی ہے اور علماء نے بھی اسی باب میں اس کو اوکے نہیں سنتے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے اوکے خدا میں تک گیا ہوں بھائی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا نہیں آپ سے نہیں اب بات نہیں کروں گا آپ سے خدا حافظی آپ نے کہا بھی تھا کہ آپ کے آخری جملے ہوں گے بہت مہربانی آپ کی تشریف آوری کا سلامت رہو زندہ رہو یا علی مدد سلامت رہو جی خدا حافظ اللہ آپ کو عزت دے عزت سے رہو سلامت رہو جب میرا عرض یہ ہے میرے عزیز جب اس حدیث میں 2 مرتبہ ہے بلکہ 3 مرتبہ ہے کہ بغیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں اور مخاطب نے بھی اسی بات سے یہی سمجھا کہ اب میرے لیے جائز ہے کہ کیونکہ میں غیر بنی ہاشم ہوں میں اس شخص سے رشتہ مانگ لوں امام علیہ السلام سے رشتہ مانگ لوں
تو آپ کیسے کہتے ہیں اس ہاشمی سے مراد وہ ہاشم ہے جو واقعاً ہاشمی نہیں ہے، پنجاب والے ہاشمی، وہ سید بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس سے یہ مراد ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس ہاشمی سے مراد واقعاً ہاشمی ہے، جو بنی ہاشم میں سے ہیں، جو ان میں حسنی بھی آ جاتے ہیں، حسینی بھی آ جاتے ہیں، اولاد ابو طالب علیہ السلام، بنی عباس سب آ جاتے ہیں، اس میں سب کو وہ شامل کر لیتا ہے، یہ واضح قرینہ ہے۔ پھر کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام میں جب انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ غیر بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے، اسی لیے وہ سامنے والا خارجی کہہ رہا کہ اب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ صدقہ ہم پہ حلال نہیں ہے، تم پہ حلال ہے، ہم آپ کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اس کی توہین کی، اس کی بدتمیزی کا جواب بھی دے دیا، اور ایسا رد کر دیا کہ وہ فتنہ بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی اس نے میری تکفیر کیا، ٹھیک ہے نا، ایسا جواب دے دیا ان کو۔ اگر وہ کہتا کہ تو کافر ہے، بھائی ہم رشتہ نہیں دیتے آپ کو، کافر ہے، رشتہ نہیں دیتے، تو وہ پھر وہ سے فتنہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ دیتا کہ میں آپ کو رشتہ نہیں دیتا، ختم بات۔ وہ کہتا، اس کے لیے حق تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، آپ نے ابھی خود فتویٰ دے دیا کہ آپ میں شادی کوئی کر سکتا ہے، غیر شادی کر سکتا ہے، مجھے رشتہ دے دو، وہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن اس لیے امام علیہ السلام صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہیں رشتہ نہیں دیتا، تم ادھر سے چلے جاؤ، اس کو ایسے جواب دینا تھا کہ اس کے توہین کا جواب بھی ہو، اس کی توہین بھی ہو جائے، اس کے گستاخی کا جواب بھی ہو جائے، اور پھر وہ جو ہے فساد بھی پیدا نہ کر سکے، اب باہر جا کے کہہ دے کہ بھئی یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔